دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آذربائیجان آرمینیا کے ٹکراؤ کے تاریخ اور اس کے پس منظر پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آذربائیجان کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی کا حصہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد پھر یہ روس کے قبضے میں آ گیا۔ پھر روس کے ٹکڑے ہونے پر آذربائیجان نے آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے اسے سوویت یونین کا حصہ بننا پڑا۔ پھر سوویت یونین کے بکھرنے پر بالآخر اس کو 1991 میں آزادی مل گئی۔ اب یہ معدنیاتی دولتوں سے مالا مال ملک ہے۔ اس کے 3 طرف پہاڑ اور ایک طرف بحیرہ روم بہہ رہا ہے۔ اس کی موجودہ آبادی 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کی راجدھانی باکو ہے۔ یہاں تقریباً 100% کے لگ بھگ آذربائیجانی مسلمان ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرمینیا کی۔ یہ ایک یورپی ملک ہے۔ سوویت یونین کے دور میں یہ بھی اس کے قبضے میں تھا۔ اس کو بھی 1991 میں آذربائیجان کے ساتھ آزادی ملی۔ آرمینیا ایک خوش ملک ہے۔ اس کے آس پاس تو کیا دور دور تک بھی کوئی سمندر نہیں ہے۔ نیپال اور افغانستان کی طرح اسے بھی لینڈ لاک ملک کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر آرمینیا ایک انڈسٹریل ملک ہے۔ فرانس اس کا سب سے بڑا دوست ہے۔ اس کے رہنے والے اکثر عیسائی ہیں اور اس کی راجدھانی یریوان ہے۔ اب بات کرتے ہیں تاریخی ٹکراؤ کی۔ ان دونوں ملکوں کا جھگڑا ایک علاقے یعنی ایریے ناگورنو قرہ باغ کو لے کر ہے۔ ان کا جھگڑا آزاد ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جیوگرافی اور تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ یعنی ناگورنو قرہ باغ آذربائیجان کا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن سمیت پوری دنیا اس کو آذربائیجان کا حصہ مانتی ہے، لیکن اتفاق سے اس علاقے کے رہنے والے لوگ اکثر عیسائی ہیں، اس لیے یہ آرمینیا کے کنٹرول میں ہے۔ عیسائی اکثریت ہونے کے باوجود یہ علاقہ آذربائیجان کے کنٹرول میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی، لیکن آرمینیا نے عیسائیوں کی حفاظت کے نام پر اس کو اپنا علاقہ سمجھ لیا تھا۔ آرمینیا نے یہاں بڑی تعداد میں اپنی فوج تعینات کر رکھی تھی۔ آذربائیجان نے کئی بار آرمینیا سے معاملات طے کر لینے اور ناگورنو قرہ باغ ایڈمنسٹریشن آذربائیجانی گورنمنٹ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن آرمینیا نے یہ مطالبہ کبھی نہیں مانا۔ آخرکار معاملہ یونائیٹڈ نیشن میں چلا گیا۔ یونائیٹڈ نیشن نے 1-2 نہیں بلکہ 8 ریزولیشن پاس کی، لیکن آرمینیا نے کسی بھی ریزولیشن کو تسلیم نہیں کیا۔ کبھی آذربائیجان نے اپنا علاقہ لینے کی کوشش کی تو آرمینیا نے اپنی فوجی کارروائی کر کے علاقے پر قبضہ جمائے رکھا، کیونکہ آذربائیجان کے پاس تربیت یافتہ فوج نہیں تھی۔ لیکن 2002 کے بعد حالات تیزی سے بدلے۔ آذربائیجان نے اپنی فورس کو منظم کرنا شروع کیا اور اس کی فوج کو تربیت یافتہ فوج بنانے میں ترکی اور پاکستان نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فی الحال کے ٹکراؤ کی۔ چنانچہ جب اس سال 27 ستمبر کو آرمینیا کی فوج نے ناگورنو قرہ باغ کے ایک دیہات پر حملہ کیا تو آذربائیجان کی فوج نے اتنا زوردار جواب دیا کہ آرمینیا حیران رہ گیا۔ بالآخر آرمینیائی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ڈیفنس میں آنا پڑا۔ آذربائیجانی فوج نے آرمینیا کے قبضے سے 30 قصبوں کو آزاد کرا لیا۔ جب حالات زیادہ بگڑنے لگے تو تمام ملکوں نے ان دونوں سے جنگ بند کرنے کو کہا، تو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علیوف نے کہا کہ جنگ اسی صورت میں بند ہوگی جب آرمینیا ہمارے علاقے سے نکل جائے گا یا نکلنے کی گارنٹی دے گا۔ دوسری طرف آرمینیا کے لیے مشکل یہ تھی کہ آذربائیجان نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے بلکہ اپنے علاقے کو ہی آزاد کرایا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں دونوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی۔ روس نے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کرانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر معاہدہ کروا دیا۔ اس معاہدے کے تحت آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ کیا جانا تھا، لیکن اس معاہدے کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر سے جھگڑا شروع ہو گیا اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اس کا الزام بھی لگایا۔ بالآخر یہ جھگڑا اور بڑھ گیا، لڑائی اور تیز ہو گئی اور پھر سے جنگ شروع ہو گئی اور آذربائیجان کو پھر سے اس لڑائی میں کامیابی ملی کہ اس نے ناگورنو قرہ باغ کے اکثر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور آرمینیا نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ پھر سے روس نے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کرانے کی کوشش کی اور وہ پھر سے کامیاب ہوا۔ اب اس معاہدے کے تحت جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہوا ہے، جو علاقہ آذربائیجان نے فتح کیا ہے وہ آذربائیجان کے پاس ہی رہے گا۔
شکریہ۔